سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا مكي يا مدني يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ نہایت ہی واجب الاحترام قابل قدر مخدوم زادہ شہزادہ حضرت مولانا مفتی محمد یحییٰ رضا صاحب قبلہ اور خطیب اہل سنت فاتح تلنگانہ، برادر دینی، برادر یقینی، برادر طریقت، حضرت علامہ مولانا الحاج الشاہ محمد جعفر العابدین صاحب قبلہ، عظیم المرتبت حضرت مولانا الحاج قاضی غوث محی الدین صاحب قبلہ و دیگر علماء اہل سنت، بزرگوں، دوستوں، ماں اور بہنوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ میں نے طاقت مکمل کرنے کے لیے تیسری مرتبہ اس لیے سلام کیا، دیکھ تو لوں کہ ابھی آپ لوگ بیدار ہیں یا نہیں۔ یہاں اتنا سناٹا دیکھنے کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ شاید جاڑا سردی بہت لگ رہی ہے۔ مومن کے اندر ہمیشہ گرمی رہنا چاہیے، بیداری رہنا چاہیے، اس کی زبان پر ہمیشہ ذکر الہی ہونا چاہیے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، الحمدللہ۔ اس کی زبان سے کلمات نکلتے ہیں تو زبان سے نکلتے ہی نامہ اعمال میں اجر و ثواب تو لکھا ہی جائے گا، گرمی آئے گی، رحمت آئے گی، برکت آئے گی، اور پھر کسی ایک کا سبحان اللہ بارگاہ الہی میں قبول ہو گیا تو سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب تھوڑی سی گرمی آئی ہے، میں چاہتا ہوں پوری گرمی آنا چاہیے، اور یہ بات ذہن میں پہلے رکھو آپ، سبحان اللہ کہنے سے مقرر کو کوئی داد دینا مقصد نہیں ہے۔ سبحان اللہ کا معنی آتا اللہ میں تیری پاکی بیان کر رہا ہوں، میں ناپاک، میری زبان ناپاک، میرا وجود ناپاک، مگر تیری ذات پاک، تیرا نام پاک، تیرا رسول پاک، تیرا حبیب پاک۔ اے اللہ میں ان پاکوں کا نام اپنی زبان پر اس لیے لا رہا ہوں تاکہ میری زبان پاک ہو جائے، میرے کان پاک ہو جائیں، میرا اندر باہر سب پاک ہو جائے۔ اس تصور سے جب اللہ کی پاکی بیان کریں گے اس کا رنگ اور مزہ ہی کچھ اور ہوگا۔ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی یار، زور سے بولو سبحان اللہ۔ اب سمجھ میں آئے تب بھی، میری بات سمجھ میں نہ آئے تب بھی اتنا تو معلوم ہے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں آپ، بولو سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ اور بلند آواز سے درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ طاقت کو مکمل کرنے کے لیے ایک مرتبہ آگے پیچھے والے سب مل کر بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ نہیں بھیا نعرے مت لگاؤ، نعرے لگانے سے جواب دینے والے نہیں ہیں لوگ، جبکہ ان کے نام کی ابتدا میم سے ہے اور نام کی انتہا بھی میم پر ہے۔ مچھلی پٹنم اردو میں لکھو چاہے انگلش میں لکھو، اردو میں لکھیں گے تو بھی میم سے ہی شروع اور ختم بھی، دیکھو نہیں بولتے دیکھو لوگ، اچھا جان دو انگلش میں بولتا ہوں، انگلش میں مچھلی پٹنم لکھے تو سب سے پہلے یم ہی آتا ہے اور آخر میں یم، مکہ لکھے تو پہلے یم ہی آتا، مدینہ لکھے تو بھی پہلے، تو مکے مدینے والے ہو کر اگر آپ لوگ جو ہے سبحان اللہ زور سے نہیں بولے تو کیسے ہوگا؟ اس لیے نعرہ لگانا زوردار لگاؤ۔
خدا جب مجھ سے پوچھے گا بتا دنیا سے کیا لایا ہوں، خدا جب مجھ سے پوچھے گا بتا دنیا سے کیا لایا، تو کہہ دوں گا تیرے محبوب پر ایمان لایا ہوں، تو کہہ دوں گا تیرے محبوب پر ایمان لایا ہوں۔ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، دکھا دے یا الہی، اتنی پیاری دعا کر رہا ہوں، آمین نہیں بول رہے آپ لوگ، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ آمین 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 یا رب العالمین بجاہ سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا یہ عظیم الشان جلسہ دستار بندی دارالعلوم گلشن مدینہ، خدا کرے ہم سب کا سینہ ہو جائے مدینہ۔ زور سے بولتے ہی رہنا آپ، مدینہ سنتے پھر بھی زبان پر سبحان اللہ نہیں آیا تو کیسا بنا؟ دارالعلوم گلشن مدینہ کے جلسے میں اپنا سینہ مدینہ بنانے کے لیے ہم آئے ہیں۔ وہ دیکھو پیچھے ہرے کلر کی لائٹ نظر آ رہی ہے، اس لائٹ نے رنگ لیا ہے گنبد خضرا سے۔ خدا سب کو مکہ مدینے کی بہاریں دکھائے۔ آپ اور ہم دارالعلوم گلشن مدینہ کے اس جلسے میں اس لیے آئے ہیں تاکہ یہ دیکھیں سال بھر ہم لوگ اس مدرسے کی وقتی، ذہنی، فکری، مالی ہر طرح کی مدد کرتے ہیں، دیکھیں یہ ادارہ کیا کر رہا ہے۔ یہاں یہ حفاظ اور یہ حفاظ جو بیٹھے ہیں آپ کے سامنے، ان کے سینے میں 30 پارے ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ کا کلام ان کے سینے میں، سرکار کے نالین پاک کے صدقے میں جو ان کو نوازا گیا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور یہ فیکٹری آپ کے مچھلی پٹنم میں ہے، اسی روحانی فیکٹری کا نام دارالعلوم گلشن مدینہ۔ ایک اللہ والے کے دربار سے لگا ہوا یہ ادارہ، ادھر سے روحانی فیض لیتے ہوئے پھر یہاں ہمارے اراکین، ہمارے اساتذہ کی خدمات کا پھل ادھر اور ادھر، پھل اور پھول دونوں دیکھ سکتے ہیں آپ۔ ایسے موقع پر میں اپنے دل کی گہرائی سے آپ تمام معاونین اور محبین کو بھی، جملہ اراکین کو بھی، جملہ اساتذہ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ 3 اور 3 کچھ بولنا پڑے گا یار، میری ایک مجبوری سمجھ لو، میرے کو بولنے والے لوگ رہے تو میں بول پاتا ہوں، نہیں تو میں چپ چاپ بیٹھ جاتا ہوں۔ بیٹھ جاؤں کیا؟ مجھے اگر نہیں بٹھانا تو پھر کچھ بولنا پڑے گا۔ ہاں شاباش شاباش۔ 3 اور 3 6، میں اس میں الف لگا دیتا ہوں۔ اب 6 اچھے ہو گئے، پہلے کیسے تھے نہیں معلوم، مگر اب سینے میں قرآن آنے کے بعد 6 اچھے ہو گئے۔ اور پھر ماشاءاللہ ماشاءاللہ 6 کو ہم نسبت کر دیتے ہیں 6 رجب سے۔ چھٹی شریف تو ہم مناتی ہی ہوں گے۔ سرکار قطب ہند کا صدقہ اللہ ان 6 کو چھٹی شریف کے صدقے میں عطا فرمائے۔ یہ 6 بچے جو ہمارے سامنے ہیں، یہ آپ کا جو تعاون تھا نا، جس طرح بھی آپ نے تعاون کیا، وہ تعاون کی شکل میں دیکھنا چاہیں تو ان کو دیکھ سکتے ہیں آپ۔ یہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اب یہ سلسلہ اب ہمیشہ کے لیے قائم فرمائے اور ہر سال اسی طرح یہاں سے طلباء فارغ ہوتے رہیں۔ یہ آپ کے سامنے مدنی منع انشاءاللہ تعالی رمضان سے پہلے یہ حفاظ، اور انشاءاللہ تعالی اسی ادارے سے رمضان کے بعد انشاءاللہ تعالی اسی ادارے سے پڑھی ہوئی مولویات
اور انشاءاللہ تعالی فارغات میں سے شاید فاضلات بھی ہوں، نہیں تو عالمات ضرور ہوں گے انشاءاللہ۔ مولویات اور عالمات کی ردا پوشی آپ کے شہر میں اس گلشن نے ایسے گل کھلائے ہیں، سبحان اللہ۔ اگر اس گلشن مدینہ سے گل اب نکل رہے ہیں، پھول اب نکل رہے ہیں، تو انشاءاللہ بعد رمضان کلیاں بھی آپ کے اس ادارے سے آپ کو ملنے والی ہیں۔ اللہ ان پھولوں کو سدا بہار بنائے، ان کلیوں کی بھی خوشبو گھر میں، پورے مچھلی پٹنم میں، پورے علاقے میں مہکائے۔ انشاءاللہ گھر گھر حضور کے قدموں کی برکت سے ان بچوں کے علم دین حاصل کرنے کے بعد عملی جامہ پہنانے کی وجہ سے گھر گھر میں مکہ مدینے کی بہار قائم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ان قریب اس کا اعلان کیا جائے گا۔ یہ رہی میری ابتدائی گفتگو۔ اس سلسلے میں نے اپنی جانب سے اپنے بزرگ جتنے حضرات یہاں پر تشریف لائے ہیں ان کی جانب سے ہمارے اراکین کو، اساتذہ کو، معاونین کو، اہل مچھلی پٹنم کو مبارکباد دیا۔ کیا یہ تعاون کا سلسلہ آپ کا ہمیشہ قائم رہے گا؟ زور سے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی بھیا، رحمت حق بہانہ می جویت۔ ایک معمولی سی ادا کو بھی اگر اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اس کی نجات کا سامان بنا دے گا۔ معمولی بات بھی مگر اسے پسند آنا، ایک معمولی ادا کبھی اس کی نجات کا سامان بن سکتی۔ 6 حفاظ کرام ہماری نجات کا سامان اللہ چاہے تو یقیناً بن جائیں گے۔ ہمیں نہیں معلوم یہ بچے آنے والے دور میں امام بنیں گے، عالم بنیں گے، فاضل بنیں گے، مفتی بنیں گے، محدث بنیں گے، مسجد سنبھالیں گے، محلہ سنبھالیں گے، قوم کو سنبھالیں گے، اللہ کو معلوم۔ مگر اتنا ضرور ہے سب سے پہلے اپنا ایمان سنبھالیں گے، اور اپنے ایمان عقیدے کے ساتھ اپنے گھر والوں کا، اپنے محلے والوں کا ایمان عقیدہ سنبھالیں گے۔ اس سے بڑی دولت کیا چاہیے آپ کو؟ یہ گلشن مدینہ آپ کو دے رہا ہے۔ اللہ اس مدرسے کو ہمیشہ سدا بہار بنائے، اس کو دوام عطا فرمائے، اس کے فیضان کو ہمیشہ جاری فرمائے۔ اب تیسری مرتبہ ہم بلند آواز سے درود پاک پڑھیں گے، اصل مضمون کی طرف آ جائیں گے۔ بلند آواز سے پڑھنا چاہیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیز القدر حضرت مولانا مفتی محمد عبد القدیر صاحب، عزیز القدر حضرت مولانا عبد الکریم صاحب، ان حضرات کے ذہن میں الہام ہوتے رہتا، اچھی اچھی باتیں ڈالی جاتی رہتی ہیں۔ آج کے ہمارے اس اسٹیج پر 5 پنجتن پاک کا صدقہ تقسیم کرنے کے لیے موجود ہیں، جس میں سے ایک خوشبودار پھول کو آپ نے سونگھا اور اپنے دل کو باغ باغ کیا۔ میری مراد میرے برادری گرامی پیر طریقت عامر شریعت حضرت مولانا الحاج محمد عتیق الرحمن صاحب قبلہ نے شاندار آپ کے سامنے بیان کیا ہوگا۔ میں کسی وجہ سے تاخیر سے آیا، ان کا خطاب نہیں سن سکا۔ میں سمجھتا ہوں آپ کا دل باغ باغ ہوا۔ اگر میں رہتا نا میں اپنا ٹائم بھی ان کو دے دیتا تھا۔ اتنی پیاری تقریر کرتے ہیں، اور اس کے بعد تم بے فکر رہو۔ خطیب تلنگانہ پر آپ کی نظر ہے، میری بھی نظر ہے ان پر، مگر ان کی ہم سب پر نظر ہے۔ انشاءاللہ تعالی ان کے پرمغز بیان سے پھر اس کے بعد شہزادہ صاحب بھی موجود ہیں، ان کا بھی خصوصی خطاب ہے۔ پھر حضرت علامہ غوث محی الدین صاحب قبلہ ہے، ان کا بھی اپنا ایک مخصوص انداز سے خصوصی عنوان ہوتا ہے، بیان ہوتا ہے۔ انہوں نے سب کو عنوان دے رکھا ہے۔ مجھ سے کہا گیا ہے، ان حضرات نے حکم دیا کہ تم تھوڑی دیر ذکر و دعا، ماہ رمضان کی آمد ہے، کیا کرنا چاہیے ہم کو، استقبال کیسے کرنا چاہیے، الگ الگ عنوان سب کو دیا گیا ہے۔ مجھے ان حضرات نے خواہش ظاہر کی اگر ہو سکے تو کچھ دیر تو بھی علم و عمل کے ذکر و دعا کے محبت کے پھول ہمیں دے دا۔ میں ان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے ذکر و دعا کیا ہے، ذکر کیا ہے، دعا۔ ذکر کا معنی آتا ہے یاد کرنا۔ کس کو یاد کرنا؟
آپ مجھے یاد کرو، میں آپ کو یاد کروں؟ اللہ کو یاد کرنا، ماشاءاللہ آپ بالکل بیدار ہیں. آپ اللہ کو یاد کرنا یہ ذکر الہی ہے. یاد اس کو کیا جاتا ہے جو یاد کے قابل ہوتا ہے. اور کچھ ایسے بھی دنیا میں ہوتے ہیں وہ اگر یاد آ گئے نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. سامنے آ گیا تو بولتے کیوں آیا سامنے. اور جن سے محبت ہوتی ہے انسان اسے یاد کرتا ہے، غائبانہ بھی حاضرانہ بھی. ابھی اس وقت ہم فقیہ اسلام حضرت علامہ مفتی عبدالحلیم صاحب قبلہ کو یاد کر رہے ہیں. کیوں یاد کر رہے ہیں؟ ان کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے. پیری مریدی الفاظ میں ہے، ہمارے ایمان عقیدے کی سلامتی کا سامان بن کر آئے تھے وہ یہاں پر. یہاں تشریف لائے. آج ہم جو ان کو یاد کر رہے ہیں، یہ حضرت کو یاد کرنا ہمارے اپنے فرائض میں سے. تو بندہ بندے کو یاد کرتا ہی ہے. بندہ بندے کو یاد کرے یہ بڑی بات نہیں، بندہ اسے یاد کرے جس نے پیدا کیا ہے، یہ بڑی بات ہے. اور جب وہ یاد کرتا ہے، زبان سے یاد کرے، دل سے یاد کرے، یاد کرنے کے جو بھی طریقے ہیں، اس کی یاد پر لمحہ لمحہ رحمتوں کی بارش ہوتی ہے. کوئی مذاق نہیں کر رہا ہوں، اللہ کا نام لے رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے. اسی طریقے سے دعا کا معنی آتا ہے بلانا، پکارنا. بندہ پکارے، رب کو پکارے، رب کو یاد کرے، رب کی بارگاہ میں معروضہ پیش کرے، عرض کرے، التجا کرے، گزارش کرے. تو گویا ذکر و دعا یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ بندہ اگر ذکر و دعا کرتے کرتے زندگی گزارنا شروع کرے، عجب نہیں اس کا جنتی ہونا دنیا ہی میں ہمیشہ کے لیے لکھ دیا جائے. کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ. آپ کو اور ہم کو ذکر و دعا کی اہمیت سمجھنے کے لیے آپ اندازہ لگا لیجئے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. اور تمہارے رب نے فرمایا کہ تم مجھ سے دعا کرو. اے میرے بندو تم مجھ سے دعا کرو. ذرا آپ دیکھو اللہ کی رحیمی دیکھو، کریمی دیکھو، ستاری دیکھو، غفاری دیکھو، بندوں سے کس قدر محبت فرما رہا ہے. اس میں یہ نہیں فرمایا علماء تم مجھ سے دعا کرو، حاجیوں تم مجھ سے دعا کرو، سادات تم مجھ سے دعا کرو، شہزادوں تم مجھ سے دعا کرو، میرے مخصوص بندو اولیاء تم مجھ سے دعا کرو. نہیں نہیں نہیں، تم عالم ہو کہ غیر عالم، تم شہری ہو یا بیرون شہر، دیہات کے رہنے والے ہو، مشرق کے ہو کہ مغرب، شمال ہو کہ جنوب، تم کہیں کے رہنے والے ہو، تم میرے بندے ہو نا. ادعونی مجھ سے دعا کرو، مجھ سے دعا کرو، مجھ سے مانگو. رب فرماتا ہے مجھ سے مانگو. یہ تمہارے رب نے فرمایا ہے مجھ سے مانگو. اس کے بعد ایک جملہ، ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، کوئی بھی نیک کام کریں، کوئی بھی عمل خیر کریں، رب نے کہیں وعدہ نہیں فرمایا میں تمہارا یہ عمل قبول کروں گا، تمہارا یہ عمل میری بارگاہ میں مقبول ہے. نہیں 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 نہیں، مگر ایک دعا ہے. رب فرماتا ہے ادعونی، تم دعا کرو مجھ سے، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. زور سے آواز آنا چاہیے. میں قبول کروں گا. یہ رب کا وعدہ ہے، یہ رب کا وعدہ ہے، میں دعا قبول کروں گا. کتنی بڑی بات رب نے فرمائی. بندہ بندے کو آواز دے، بندہ آواز نہ دے تو بولتا یار سنتا نہیں کیا. رب وہ ایسا نہیں ہے. تم جہاں بھی جس لمحے بھی اسے یاد کرو، پکارو، وہ ضرور سنتا ہے. یقیناً ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے. کبھی کبھی اس کا اثر ظاہر ہونے میں ٹائم لگتا ہے. ہم کیا سمجھتے میں کب سے دعا کروں، میری بیماری جاری نہیں، میرا قرضہ اتر رہا نہیں، میری پریشانی دور نہیں ہو رہی. ایسا نہیں سمجھنا چاہیے. ہمارا کام صرف دعا کرنا. ادعونی ایک کام بندوں کو دیا گیا، میرے بندو تمہارا کام تم کرو، تمہارا کام دعا کرنا ہے اور رب کا کام قبول کرنا ہے. تو تم تمہارا کام کرو، رب اپنا کام کرے گا. اس کا وعدہ ہے. کبھی اللہ رب العالمین دعا قبول کر لیتا ہے مگر اس کا اثر بعد میں ظاہر کرتا ہے. کبھی ہم نے 1 روپیہ مانگا ہے، اللہ تعالیٰ 2 روپے دینا چاہتا ہوگا. ہم نے 1000 روپے مانگے ہیں، اللہ 2000 دینا چاہتا ہوگا. ہم نے چھوٹی نعمت مانگی ہوگی، اللہ بڑی نعمت دینا چاہتا ہوگا. ہم کو پتہ نہیں. کبھی جب وہ نعمت ملتی ہے تب ہم کو
احساس ہوتا ہے اچھا ہوا وہ نعمت اس وقت نہیں ملی، اس وقت ملی ہوتی اتنے ہی ملتی تھی، اللہ نے اپنے فضل سے تاخیر کیا اور تاخیر کے بعد اتنا دیا، میرے مالک تیرا بہت بڑا احسان ہے، تیرا بہت بڑا شکر ہے۔ بندے کو بعد میں سمجھ میں آتا ہے، اس لیے بندوں کو چاہیے کہ رب سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے۔ آپ کو اندازہ کرنا چاہیے ہمارے مذہب میں دعاؤں کا اتنا اہتمام کیا گیا ہے، اتنا اہتمام کیا گیا، اتنا اہتمام کیا، قدم قدم پہ دعا، قدم قدم پہ ذکر، قدم قدم پہ ذکر، قدم قدم پہ دعا۔ آپ بول رہے ہیں کیا بول رہا بھائی؟ ہم سوتے نہیں سوتے؟ کون بھی نہیں بول رہے نہیں سوتے کر کے؟ نہیں سوتے ہم لوگ، سوتے وقت کیا کرتے؟ دعا پڑھتے نہیں پڑھتے؟ اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام سے سو رہا ہوں، نہیں انومو نہیں اموتو، انومو کا معنی آتا میں سو رہا ہوں، اموتو کا معنی آتا میں مر رہا ہوں۔ کون تو مرتا سوتا، بولتے سب سو رہے مگر دعا یہی پڑھ رہا ہوں، اللہم بسمک اموتو و احیا، اے اللہ میں تیرے نام سے مر رہا ہوں اور تیرے ہی نام سے زندہ ہوں گا، حالانکہ ان سو رہا ہوں۔ پھر یہ بولنا چاہیے میں سو رہا ہوں، صبح اٹھوں گا تیرے ہی نام سے اٹھوں گا، بیدار ہوں گا، نہیں نہیں نہیں، گویا سونا بھی ایک قسم کی موت ہے۔ جیسے آدمی جب مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد اس کی جو شکل رہتی ہے وہ سنتا نہیں، اس کے سامنے کوئی گالی دے اس کا جواب نہیں دیتا، اس کے سامنے آپ کچھ بھی بولو کچھ کرو تو وہ مردے کی طرح ہوتا ہے، گویا وہ زندہ تو ہے مگر مردے کی طرح ہو گیا۔ اب بندہ بھی سونے کے بعد مردے کی طرح ہو جاتا ہے، اسی لیے النوم موت اصغر کہا گیا، سونا بھی نیند کرنا بھی گویا چھوٹی موت ہے۔ اب ہمیں ہمارے بڑوں نے، ہماری ماؤں نے، دادیوں نے، نانیوں نے، گھر کی بڑی بڑی عورتوں نے بچپن میں جو عادت ڈالی تھی، ڈگ بیٹا ڈگ، سو جا سو جا سو جا، گا لگا کے نہیں سلاتی تھی، وہ لوری دے کے نہیں سلاتی تھی، کلمہ پڑھا کے سلاتی تھی، اس یقین کے ساتھ اللہ میں تیرا نام، تیرے حبیب کا نام اس کو پڑھا کے سلا رہی ہوں، اگر خدا نہ خواستہ یہی سونا اس کا آخری سونا ہو گیا تو پھر اس کا سونا تانبا پیتل نہیں، حقیقت میں سونا بن جائے گا۔ بیٹا ماشاءاللہ اب سب کو جوش آ گیا، ماشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد میں جب ختم کروں نا، جب آخری مرتبہ نعرہ لگا دینا، ایک مرتبہ پھر بلند آواز سے درود پاک پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اس لیے ہم سب اس طرح ذکر کر کے سو جائیں، رات میں سونے سے پہلے توبہ و استغفار کر لیں، اللہ جانے انجانے میں جو غلطی ہوئی، مجھے ایسا نہیں کہنا تھا کہہ لیا، مجھے ایسا نہیں کرنا تھا میں کر لیا، میرے مالک مجھے معاف فرما دے، نماز چھوٹی ہے میں توبہ کر رہا ہوں، نماز قضا کروں گا، کل سے پابندی کروں گا، روزانہ رات میں سونے سے پہلے اس طرح ذکر کر کے دعا کے سو جانا چاہیے، اس یقین کے ساتھ اگر زندہ ہوا کل پھر رب کی حمد بیان کروں گا، ذکر کروں گا، دعا کروں گا، اور اگر یہی سونا آخری سونا ہو گیا تو میں کلمہ پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر کے دعا کر کے ذکر کر کے مر گیا، اور پھر میں قیامت میں اٹھا تو پھر نبی پر درود و سلام پڑھتے ہوئے بیدار ہو جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، اب ہم کو ہمارے پیغمبر کی ہدایت دی گئی ہے کہ مسلمان صبح جب اٹھتے ہی انگڑائی لیتا ہے، کوئی بھی انسان ہو، اس کے بعد جاتا ہے طہارت کو، یہ عام طور پر انسانی فطرت ہے جی۔ ہمارے پیغمبر نے فرمایا اٹھتے ہی سب سے پہلے زبان کھلے اللہ کا ذکر کرنا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ نشور، دعا سکھائی ہے ہمارے پیغمبر نے، ذکر کرنا سکھایا، بیدار ہوتی ہے سب سے پہلے حمد الہی بجا لانا، میرے مالک تو نے سلا دیا تھا، اگر سلا دیتا ہمیشہ کے لیے سلا دیتا، مگر تیرا شکر ہے تو نے پھر سے مجھے زندگی دی، جس نے مجھے زندگی دی جبکہ اس نے مجھے سلا دیا تھا، موت کی آغوش میں پہنچا دیا تھا، اور یقیناً ایک نہ ایک دن اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، تو گویا زبان صبح کھلتے ہی سب سے پہلے ذکر الہی اور دعا کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد آپ گئے طہارت خانے کو۔ ہمارے پیغمبر کی تعلیم یہ ہے مسلمانوں، طہارت خانے کو یوں نہیں جانا، آداب سکھائے، شرائط سکھائے، طریقہ سکھایا، جب لیٹرین میں جاؤ، باتھ روم میں جاؤ تو پہلے سیدھا پیر نہیں بایاں پیر داخل کرو، اور جاتے جاتے یوں مت جانا، دعا پڑھ کے جانا، دعا پڑھ کے جانا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یوں چلے گئے آپ طہارت سے فارغ ہو کر باہر آئے، یوں مت جانا، پھر دعا پڑھنا، الحمدللہ الذی، آپ باہر نکلے، آپ پھر آئے، وضو کر لیے، وضو کرنے سے پہلے پھر دعا پڑھو، وضو کرنے کے بعد دعا پڑھو، وضو کرنے کے درمیان دعا پڑھو، پھر آپ آئے دسترخوان پہ بیٹھے، یا آپ نے نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جا رہے ہیں، مسجد میں یوں نہیں گھسنا،
پہلے پھر دعا پڑھنا، پہلے نبی پر درود پڑھنا، پھر نبی پر درود پڑھتے ہوئے ذکر کرتے ہوئے مسجد میں جاؤ. الحمدللہ، آپ الحمدللہ مسلمان ہیں، قدم قدم پہ ذکر و دعا کر رہے ہیں. آپ اندر داخل ہو رہے ہیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، حضور پر آپ نے درود و سلام بھیجا. اس کے بعد آپ داخل ہو رہے ہیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. آپ دعا کر رہے ہیں، آپ کو ہم کو تاکید کیے دعا کرو. آپ مسجد میں کاہے کے لیے جا رہے ہیں؟ جی ذکر و دعا کرنے کے لیے جا رہے ہیں. آپ کو باغسل کر کے، باوضو کر کے، باادب کر کے مسجد میں بلایا گیا. آپ باغسل، باوضو، باادب ہو کر مسجد میں آ رہے ہیں ذکر و دعا کرنے کے لیے. کوئی معمولی بات نہیں ہے. آپ اللہ کے حضور آئے، اللہ اکبر نہیں بولتے. آپ کو پوری طرح قبلے کی طرف منہ کرنا ہوگا، نیت پڑھنی پڑے گی، انی وجہت بھی پڑھنا پڑے گا، نیت بھی کرنی پڑے گی. پھر اس کے بعد آپ اللہ اکبر، نعرے تکبیر جو آپ لگا رہے نا وہی اللہ اکبر ہے. آپ نے اللہ کی کبریائی بیان کی. اب پھر اس کے بعد نماز میں ذکر ہو رہا ہے، ذکر ہو رہا ہے. آپ نے قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، پھر سکون سے آپ اتحیات میں بیٹھے. یہ تمام آپ نے ذکر کر لیا، ذکر کر لیا، ذکر کر لیا. پورا ذکر کرنے کے بعد اب نبی پر درود پڑھ، السلام علیکہ ایھا النبی پڑھ. نبی پر درود پڑھنے کے بعد آپ پھر دعا کر. نماز میں دعا رکھی گئی. نماز میں دعا رکھ کر، دعا سے پہلے ذکر رکھ کر یہ بتا دیا گیا ذکر و دعا کوئی معمولی بات نہیں، نماز میں بھی ذکر و دعا رکھ دیا گیا. امام صاحب نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام پھیر دیا. اس کے بعد بات چیت نہیں، ہنسی مذاق نہیں، باہر جانا نہیں، دوڑ دھوپ نہیں کرنا. پھر ہاتھ اٹھاؤ، پھر نبی پر درود پڑھ، پھر ذکر کر، پھر اس کے بعد درود کے بعد دعا مانگ. دعا ہی دعا ہے. آپ پھر مزے سے باہر نکلے، دوست ملا، السلام علیکم. یہ کیا ہے السلام علیکم؟ جی یہ بھی دعا ہے، یہ بھی دعا ہے. کیا دعا ہے؟ السلام علیکم کا معنی اللہ تجھے سلامت رکھے. کتنی پیاری دعا ہے. پھر مسلمان کو تعلیم دی گئی کہ تو جیسی السلام علیکم بولے گا، تیرے بھائی کو بھی سبق سکھا دیا گیا. تو ادھار مت رکھ لینا، تو بھی وعلیکم السلام بول دینا، اللہ تجھے بھی سلامت رکھے. یہ کیا ہے؟ یہ دعا ہے. یعنی قدم قدم پر دعاؤں کا اہتمام. آپ پھر کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، یوں اٹھایا کھایا ایسا نہیں چلے گا، آپ کو دعا پڑھنی پڑے گی. پھر آپ نے کھانا کھا لیا، ہاتھ دھو لیے، پوچھ لیے، چلتے بنے، ایسا نہیں، دعا پڑھنا پڑے گا. کس خدا نے تجھ میں کھانا کھلایا ہے؟ آپ دیکھیں گے نا، اس طرح کوئی مقام ایسا نہیں ملے گا جہاں ذکر و دعا نہ ہو. معلوم ہوا کہ قدم قدم پر ذکر و دعا کرنا چاہیے. دعاؤں سے بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. ابھی 3-4 دن پہلے کی بات ہے، میرے ایک دوست نے فون کیا، حافظ صاحب میرے کو کیسا کیسا کچھ ہو رہا. کیسا کیسا کچھ ہو رہا؟ کیسا کیسا کچھ ہو رہا کا کیا مطلب؟ نہیں کیسا کیسا کچھ ہو رہا، نہیں کیا مطلب؟ الفاظ میں وہ ادا نہیں کر پا رہا. نہیں میں وہاں پرسوں جو ہے جا رہا تھا، جڑ چلے کے پاس سے میری لہاری جا رہی تھی، میں لہاری ڈرائیور ہوں. میں وہاں اتر کے 1 نمبر کے لیے گیا. کیا بھی نہ کو سمجھو صاحب، میں کہی کہ ذرا طہارت سے نہیں رہتا ہوں. دیکھو میری بات سمجھ میں آ رہی؟ نہیں آ رہی تو یہ تو بولو نہیں سمجھ میں آ رہی. سمجھ میں آ رہی تو وہ تو بولو. ان کیا بولا تمہیں کیا بھی نہ کو سمجھو صاحب، میرے کو ذرا طہارت کرنے کی عادت نہیں ہے. میں اترا 1 نمبر کے لیے، اس کے بعد جو ہے فارغ ہوا اور میں طہارت کیے بغیر وہ اٹھ کے جا رہا تھا. سامنے سے اچانک میرے سامنے سے ایک سفید چولی اور ایک سفید ساڑی پہن کر، بالاں کالے کالے لمبی ایک عورت میرے سامنے سے یوں گئی. دیکھو دیکھتے میں بچک گیا. دیکھو جب سے میرے کو کیسا کیسا کچھ ہو رہا، کیسا کیسا کچھ ہو رہا، کیسا کیسا کچھ ہو رہا. مجھے فوراً یاد آ، کاش اگر ہمارے نبی کے حکم کے مطابق دعا پڑھ کے گیا ہوتا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. ان دونوں سے اس کی سیفٹی ہو جاتی، حفاظت ہو جاتی، اس کا بگڑتا نہیں. پھر ان طہارت کر لیتا، کلین ہوتا، پاکیزہ ہوتا. تو پاکیزہ مخلوق کو ناپاک ستانے کی کوشش کر کے بھی ناکام رہتی. میں کیا بولا؟ پاکیزہ آدمی کو ناپاک چیز ستانے کی کوشش کرتی ہے، پھر بھی ناپاک کامیاب نہیں ہوتا. ناپاکی کامیاب نہیں ہوتی، کوشش کرتی ہے. اگر ہم پاک رہے، ہمارا وجود پاک رہا، اچھا میں اس کو آسان لفظ میں کہوں، ایسا اگر ہم پاکیزہ رہے، جانے سے پہلے دعا پڑھ کے پھر واپسی میں دعا پڑھ لیے، ہم پاکیزہ رہے تو شیطانہ رکاساں بھوتاں نہیں لگتے.
اچھا آپ سبحان اللہ بول رہے، مطلب ایسی زبان میں بول تو جلدی سمجھ میں آ جاتا. تو کیا ہم میں سے کوئی چاہتا مجھے شیطان لگ جائے، بھوت لگ جائے، کرا کری ہو جائے، جادوگری اور سفلی گری؟ لوگ جادوگر اور سفلی گر تو شباب پر ہے، جگہ جگہ سب کر رہے ہیں. آپ نہیں چاہتے آپ کسی حفاظت ہو؟ آپ چاہتے ہیں نا آپ کو یہ دعائیں پڑھنا پڑے گا. جب دعائیں پڑھتے ہیں نا ان دعاؤں کی برکت سے ہماری حفاظت ہو جاتی ہے. بارش آسمان سے برس رہی ہے، ہم کو کیا حکم دیا گیا؟ ہم اگر بارش سے بچنا چاہتے ہیں تو ہم کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں اللہ بارش روک، چھتری لے کے تمہیں چلے جاؤ. چھتری تمہارے ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے، تو ہم چھتری کی وجہ سے بارش کو نہیں روک رہے، ہم بارش سے ہم بچ رہے. ایسے ہی دنیا میں پتہ نہیں کیسی کیسی بیماریاں، کیسی کیسی پریشانیاں، کیسی کیسی مصیبتیں، ان سب کی بارش ہوتی ہی رہتی. اگر ہم سیفٹی چاہتے ہیں، اپنی حفاظت چاہتے ہیں، ذکر و دعا مضبوطی سے دامن تھامے رہنا پڑتا ہے. اس کی برکت سے انشاءاللہ وہ مصیبتیں اپنی جگہ، چھتری کے اوپر سے پانی اپیش گر جاتا، ہماری حفاظت جیسے ہوتی نا ویسے ہی ہماری ان بلاؤں سے، بیماریوں سے، مصیبتوں سے حفاظت ہوتی ہے. اس لیے مکان سے صبح نکلو تو درود پڑھ کے دعا پڑھ کے نکل جاؤ. نہ راستے میں رکاوٹ ہوگی، نہ کاروبار میں رکاوٹ ہوگی. دکان کھولتے وقت بسم اللہ پڑھ کے پھر درود پڑھ کے کوئی معمولی سی دعا، چھوٹی سی بھی دعا پڑھ لیں گے. کچھ نہیں تو یا رزاق، اے رزق دینے والے، یا فتاح، اے رحمت کے دروازے کھولنے والے. اگر آپ اتنی بھی دعا پڑھ کے دروازہ کھولیں گے تو رحمتوں کا، برکتوں کا صدور اور نزول ہونا شروع ہو جائے گا. لہٰذا یہ جنرل ٹاپک ہوئی. اس کو عام دنوں میں کرنے سے یہ فائدے ہیں تو رمضان المحترم میں کرنے سے کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں. تو آنے والا جو موسم ہے وہ ذکر و دعا کا موسم ہے، سیزن ہے مسلمانوں کا. جب بندہ اس طرح دعائیں کرتے رہتا ہے تو اس کے بعد اس کی سیفٹی ہوتی ہے، اس کا ایمان عقیدہ محفوظ ہوتا ہے، بیماریوں سے محفوظ ہوتا ہے، اور اس طریقے سے اس کی دنیا اور آخرت بھلی ہوتی ہے. ایک حصہ دوسرا یہ بھی ہے، ایک تو خود دعا کرتے رہنا چاہیے، دوسری بات دعا کراتے بھی رہنا چاہیے. اماموں سے، مؤذنین سے، علماء سے، سادات سے، مشائخ سے، بوڑھوں سے، اپنے بزرگوں سے دعا کراتے بھی رہنا چاہیے. اور سب سے بڑی دعا امی جان گھر میں ہے. دیکھو ذہن میں یہ نہیں لانا انہیں کیا عالمہ کیا ہونا، انہیں مفتی کیا ہونا. ہماری امی ان پڑھ جائے کیا بھی نہیں آتا. اے دیوانے ان پڑھ مت بول، تیری ماں ہے وہ. تیرے لیے تیری ماں کے قدم کے نیچے اللہ کے پیغمبر نے جنت رکھی ہے، جنت. تو معمولی مت سمجھ. اگر ماں نے دعا کر دیا عجب نہیں، ساری زندگی اس کی خوشگوار گزر جائے گی. ماں کی دعا معمولی بات نہیں ہوتی، بہت بڑی دعا ہوتی ہے. اور کوئی معمولی بات مت سمجھو باپ کی دعا کو بھی. باپ باپ ہے، ماں ماں ہے، مگر اللہ نے دونوں کی دعا میں غیر معمولی اثر رکھا. چونکہ ہر ماں اور باپ کو اولاد سے جتنا پیار ہوتا اس کے بعد ہی کسی اور کو اتنا پیار اور محبت ہوتی ہے. ہر ماں باپ چاہتے ہیں میرا بیٹا سلامت رہے، میرا بیٹا ہر طرح کاروبار میں ترقی کرے، ہر جگہ اس کی زندگی خیر و عافیت سے گزر جائے. تو ماں باپ کی جب تک دعا نہیں رہتی پتہ نہیں کب قدم ڈگمگائیں گے، کب مارا جائے گا نہیں معلوم. اس لیے بہترین دعا اپنے ماں کے قدم چوم کے حاصل کر سکتے ہیں. ان کی دعا اگر سلامت رہی تو ہم تم سلامت رہیں گے. اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آ رہی کہاں تو ہماری اماں کا انتقال ہو گیا رہا، تو اگر انہوں دنیا میں نہیں رہے تو کیسا کرنا؟ قبرستان جانا با، پائنتی کو جا کر بیٹھنا، کچھ ذکر کرنا، درود پڑھنا، فاتحہ پڑھنا، پھر وہاں سے قدم چوم کے امی کے واسطے وسیلے سے دعا کرنا، تب بھی اللہ تعالیٰ بیڑا پار فرما دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. لفظ امی پر مجھے یاد آ رہی ہے حضرت ابو ہریرہ کی امی. اگر تم اجازت دو تو میں بولوں نا تو میں بیٹھ جاؤں. نہیں پیچھے والے نہیں بول رہے یار، شاید میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ان کو. ذرا زور سے بلند آواز سے درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. پیچھے والوں کی آواز ہونا، ورنہ پھر میں دعا کروں گا. اللہ جو لوگ نہیں بول رہے تو گواہ رہے نا، یہ تیرا ذکر نہیں کر رہے، اور جو بول رہے فرشتوں ان کا نام نوٹ کر لو.
اس لیے سب مل کے بلند آواز سے درود پاک پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب ذرا ٹھنڈے دل سے سوچو، اگر میں اپنے رب کی تعریف اپنی زبان سے نہیں کیا تو میری زبان کس کام کی؟ سوچو، آپ سبحان اللہ بولنے کے لیے آگے پیچھے ہو رہے ہیں، شرما رہے آپ؟ اپنے رب کا نام لینے کے لیے آپ آگے پیچھے ہو رہے ہیں، پھر بولتے ہیں ہمارے اندر رحمت نہیں ہو رہی، برکت نہیں ہو رہی، مانگنے کو ہم کو شرم آ رہی۔ ہم سب کو چاہیے زور سے سبحان اللہ بولنا چاہیے۔ اللہ کی کبریائی بیان کرنا مقصد ہے، اس کا ذکر کرنا مقصد ہے۔ زبان پر جتنا زیادہ ذکر رہے گا اتنی دعائیں قبول ہوتی رہتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ ابو ہریرہ کیا بات ہے تمہاری آنکھوں میں آنسو؟ تو وہ فرماتے ہیں کنت ادعو الی الاسلام، میں روزانہ میری امی کو تقریباً اسلام کی طرف بلاتا تھا، امی اسلام قبول کرو، وہی مشرکۃ، اس حال میں کہ وہ مشرکہ تھیں، ابھی اسلام نہیں لائی تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ مسلمان بھی، صحابی بھی، جنتی بھی، ماں ابھی اسلام قبول نہیں کی تھی، اور وہ اپنی ماں کو دعوت دیتے تھے، بلاتے تھے، کدھر؟ اسلام کی طرف۔ جو سنے وہ بول رہے ہیں، جو نہیں سنے پھر ایک مرتبہ بولتا ہوں، کنت ادعو امی الی الاسلام، میں اپنی ماں کو اسلام کی طرف بلاتا تھا۔ کس کی طرف؟ حضور کی طرف نہیں، اسلام کی طرف بلاتا تھا۔ جب میں یہ ٹکڑا پڑھا مسلم شریف میں سوچ میں پڑ گیا، کنت ادعو الی الاسلام، کنت ادعو الی الایمان میں کیا فرق ہے؟ میں ایمان کی طرف بلاتا تھا، حضرت ابو ہریرہ نے یہ نہیں کہا میں اسلام کی طرف بلاتا تھا۔ ایسا لگتا ہے ایمان اسلام کیا تو دونوں الگ الگ ہے، کیا ایک ہی ہے؟ پھر بزرگوں کی بارگاہ میں معروضہ پیش کرنے سے انہوں نے وضاحت کر دی،